کسان مددگار ہفتہ وار نیوز بلیٹن میں خوش آمدید۔ ہیڈ لائنز: زرعی اصلاحات کا مطالبہ، کسانوں کے حقوق پر زور۔ حیدرآباد میں کسان تنظیموں نے زرعی اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کسان زمین کاشت کرتے ہیں انہیں باعزت زندگی اور بے دخلی کے خوف کے بغیر زمین پر کام کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ زرعی مزدوروں کی رجسٹریشن، قانونی تحفظ اور فلاحی سہولیات کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے۔ پاکستان میں پام آئل کی درآمدات ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ مالی سال 2025-26 کے دوران پاکستان نے $3.8 ارب سے زائد مالیت کا پام آئل درآمد کیا، جو اب تک کی سب سے زیادہ درآمدات ہیں۔ ماہرین کے مطابق بڑھتی ہوئی طلب اور مقامی خوردنی تیل کی کم پیداوار اس اضافے کی بڑی وجوہات ہیں، جبکہ نئے ٹیکس نظام سے گھی اور کوکنگ آئل مزید مہنگا ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ گندم کی قلت پر قابو پانے کے لیے 10 لاکھ ٹن درآمد کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے ملک میں گندم کی قلت دور کرنے اور آٹے کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے فوری طور پر 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ پاسکو کے ذخائر بھی صوبوں کو فراہم کیے جائیں گے تاکہ عوام کو مناسب قیمت پر گندم کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ زرعی ترقی کے لیے پیداواری صلاحیت بڑھانے پر زور۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں زرعی شعبے کی اصل ضرورت مزید سبسڈی نہیں، بلکہ فی ایکڑ پیداوار، بہتر بیج، جدید تحقیق، مؤثر آبپاشی، مشینی کاشت اور ویلیوڈیشن میں بہتری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پائیدار زرعی ترقی اور برآمدات میں اضافے کے لیے زرعی نظام کی مجموعی پیداواری صلاحیت بڑھانا ناگزیر ہے۔ پاکستان اور ورلڈ فوڈ پروگرام میں غذائی تحفظ پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے غذائی تحفظ، بہتر غذائیت، پائیدار زراعت اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ادارے خوراک کے ذخیرہ، فصل کے بعد نقصانات میں کمی، غذائیت اور جدید ڈیجیٹل نظام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں گے۔ جدید زرعی ایجادات: یانمار رائس ٹرانسپلانٹر۔ یانمار کا جدید رائس ٹرانسپلانٹر دھان کی ننھی پنیری خودکار طریقے سے کھیت میں لگاتا ہے، جس سے ہاتھ سے کاشت کی محنت، وقت اور مزدوری میں نمایاں کمی آتی ہے۔ GPS رہنمائی نظام سے لیس یہ مشین انتہائی درستگی کے ساتھ پودے لگاتی ہے، جس سے فصل کی بہتر نشوونما اور پیداوار میں اضافہ ممکن ہوتا ہے۔ موسم: ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں 29 جولائی سے 5 اگست تک تیز ہواؤں، گرج چمک اور موسلا دھار بارش کا سلسلہ متوقع ہے، جبکہ 1 اگست سے مغربی ہوائی نظام کے مزید مضبوط ہونے سے یہ سلسلہ تیز ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے دیگر شہروں میں اگلے ہفتے کے ممکنہ درجہ حرارت یہ رہنے کے امکانات ہیں۔ منڈی نرخ نامہ: گزشتہ ہفتے میں منڈی کے نرخ یہ رہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔